18ویں ترمیم 100 سے زیادہ آرٹیکلز ہیں جن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اب کئی امینڈمنٹس ہیں جو بہت اچھی ہیں, بعض ترامیم ہیں جن سے بڑا نقصان ہوا ہے. ہائر ایجوکیشن کو ڈیوالو کر دیا, آپ کی ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل رینکنگ سے ہی باہر نکل گئی ہیں. ہاسپٹلز جو آپ نے ریشنلائزیشن کی, ڈرگ پالیسی کی, وہ آپ کی تباہ و برباد ہو گئی. زرداری صاحب کو کہیں جناب آپ نے کوئی 70,000 کروڑ روپیہ آپ کھا گئے ہیں, پیسے آپ کے سندھ میں جا رہے تھے, نکل لندن امریکہ میں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہم نے نہیں بدلنے دینی. میں پورا سیاسی جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں, میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں, مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے 18ویں ترمیم کی. اس کے اوپر جو کنٹروورسی بن چکی ہے وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. پی 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 کانسٹنٹلی شور مچا رہی ہے کہ اس کو رول بیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے اوپر سارا دباؤ اسی وجہ سے پڑ رہا ہے. دوسری طرف حکومت بھی ایسی ہی کچھ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے جن سے پی 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 کے جو خدشے ہیں ان کو ہوا مل رہی ہے. ساتھ میں کل وفاقی کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی جو ہے وہ ڈائریکٹلی وزیر اعظم کے نیچے کام کرے گی اور وہ خود اس کو سپروائز کریں گے. ساتھ میں جب انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب نے میڈیا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ایجوکیشن اور ہیلتھ ہے ان کے سیکٹرز میں بہت نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہا تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی رینکنگز تو بالکل خراب ہو گئی ہیں. تیسری طرف سپریم کورٹ نے بھی ریسنٹلی ایک فیصلہ کیا جس میں انہوں نے جو 3 ہسپتال تھے کراچی کے اندر وہ فیڈریشن کے پاس ہی رہنے دیے, جس سے سندھ حکومت کو کافی تکلیف ہوئی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف پھر اپیل میں جانے کی کوشش کریں گے. تو یہ جو سارے ایشوز ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, کیا سچ ان کی طرف سے کوئی انڈیکیشن مل رہا ہے؟ کیا ہم سچ مچ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوئی کوشش کی جا رہی ہے سب اداروں کی طرف سے, یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں شاید ابھی بھی کچھ ایسے گرے ایریاز ہیں, کچھ ایسی ایشوز ہیں جن کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے؟ ان سب ایشوز پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محبوب صاحب جو سربراہ ہیں پلڈیٹ کے. ویلکم ٹو دا شو سر. احمد صاحب, یہ جو کل وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی بنا کے اور وہ وزیر اعظم کے نیچے کام کرے گی, تو اس سے کیا آپ کے خیال میں جو ایک ڈیولوشن کا کانسیپٹ تھا یا پروونشل آٹونومی کا کانسیپٹ تھا 18th امینڈمنٹ کے نیچے, کیا اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ جی پہنچ سکتا ہے. دیکھیے پھر مقصد کوئی نہیں رہ جاتا اگر یہ تمام چیزیں جو صوبوں کے تحت ہوں وہ اگر مرکز خود کرنے لگ جائے اور خود براہ راست اپنی نگرانی میں کرے اور صوبائی حکومت اس میں بالکل انوالو نہ ہو, تو اس سے پھر بے اطمینانی تو پیدا ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف بات یہ ہے کہ یہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہے یہ دنیا کی تمام فیڈریشنز میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ اپنے فنڈز کے ساتھ کوئی چیز کسی فیڈریٹنگ یونٹ میں کرنا چاہے تو وہ فیڈریشن کر سکتی ہے, وہ کرتی ہے. اور اس کے یہ امریکہ تک میں ہوتا ہے جہاں سٹیٹس بہت اپنے آپ کو اسرٹ کرتی ہیں. وہاں بھی ایجوکیشن جیسی چیز کے معاملے میں جو سٹیٹس کا سبجیکٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ بھی فنڈ کرتی ہے, اگرچہ سٹیٹس بہت ریزنٹ کرتی ہیں, لیکن یہ ہوتا ہے اور یہ لیجیٹیمیٹ ہے میرے خیال میں. اور اگر کہیں کسی فیڈریشن میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ لگے کہ کوئی پروونشل گورنمنٹ اپنے فنڈز کو ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں کر رہا اور جو وہ گرانٹ وہ دے رہے ہیں اس کو ٹھیک استعمال نہیں کر رہا, تو اس کو خود سے سپینڈ کرنے کے انتظامات کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی بات نہیں ہے, لیکن سپرٹ کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن یہ دونوں طرف کو غور کرنا چاہیے کہ وہ بھی اکاموڈیٹ کریں اور وہ بھی اپنی جو لمٹس ہیں ان کا خیال کریں. تو بیسکلی احمد صاحب جو آپ کی بات سے میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ جو کل کا ایک فیصلہ آیا ہے اس کا تعلق شاید پی ٹی آئی اور پی 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 کے جو تعلقات ہیں آپس میں اور اسلام آباد اور کراچی کے جو تعلقات ہیں ان سے زیادہ تعلق ہے, اور 18th امینڈمنٹ یا جو ڈیولوشن کا پروسیس ہے اس سے شاید اتنا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اس پرٹیکولر فیصلے کا تو it's a political problem rather than a constitutional problem, if I may put it like this. میرے تو خیال میں یہ سیاسی پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں آپ, لیکن یہ سیاسی پرابلم بھی نہیں ہے. یہ اصل میں
ایسی چیز ہے جو فیڈرل سیٹ اپس میں لیجیٹیمیٹ سمجھی جاتی ہے، لیکن چونکہ سیاسی تعلقات خراب ہیں تو اس کا پھر مطلب ایسا نکالا جاتا ہے جس سے یہ لگے کہ ایک پارٹی کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، ورنہ یہی کام فیڈرل گورنمنٹس جو ہیں وہ پروونسز اور سٹیٹس میں کرتی ہیں دنیا میں، لیکن جہاں یہ تعلقات خراب نہیں ہوتے وہاں ان کا غلط مطلب نہیں سمجھا جاتا، نہیں نکالا جاتا ہے۔ جیسے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی بھی حکومت نے کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز سائٹ پہ کیے تھے، ایلوکیٹ کیے تھے، بٹ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ وہ پی 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 کی حکومت کے ساتھ مل کے ہی وہ پروجیکٹس بنائیں اور ان کے اوپر سپینڈنگ کریں۔ آئی تھنک فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جس کو کیا کہتے ہیں کہ ایک اعلان سا کر دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر کے یہ فنڈز نہیں خرچ کریں گے، ہم ان کو بالکل ڈائریکٹلی خود ہی مینیج کریں گے اور خود ہی سب فیصلے کریں گے۔ جی، کیونکہ وہ میرے خیال میں یہ بات واضح طور پہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ ان فنڈز کو فیئرلی یوٹیلائز نہ کرنا چاہتی ہے یا ان کے کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، بہت شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، جیسے وہ پی ایم ایل این کی پرانی گورنمنٹ کے بارے میں کرتے ویسے ہی پی 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 کے بارے میں کرتے ہیں۔ جی احمد صاحب، ایک جو بھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا ایک جو فیصلہ بھی آیا ہے 3 ہسپتالوں کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی جو ایشو ایٹ لیسٹ سمجھ آتا ہے ایز اے لے پرسن وہ یہی آتا ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ ہے وہ پاس تو ہو گئی ہے، مگر شاید اس کے کچھ ایسے حصے ہیں یا کچھ ایسی کلوزز ہیں جن کے اوپر ہمیں یا زیادہ تفصیل کی ضرورت ہے یا زیادہ ڈیفینیشن کی ضرورت ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بیسکلی وہ جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ 3 ہسپتال ہیں اور فیڈرل حکومت کہہ رہی تھی کہ وہ ہمارے نیچے آتے ہیں کیونکہ وہ ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں اور ریسرچ کے اندر فیڈریشن کا تعلق ہوتا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، جبکہ سندھ گورنمنٹ کا موقف یہ تھا کہ کیونکہ وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لوگوں کی، وہ سروسز کے نیچے آتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ان کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ سو ڈو یو تھنک یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ پارلیمنٹ دوبارہ بیٹھ سکتی ہے اور زیادہ تفصیل پرووائڈ کر سکتی ہے تاکہ فیوچر کے اندر اس قسم کی کنفیوژن نہ ہو؟ دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ صرف سندھ اسپیسیفک نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں بھی کم از کم ایک ہاسپٹل مجھے یاد ہے جس کے اوپر ایک کنٹروورسی اٹھی تھی، شیخ زائد ہاسپٹل، جو فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام تھا، لیکن پھر وہ بڑے ایک ارینجمنٹ کے تحت اور کچھ اس کے اوپر افہام و تفہیم کے بعد پھر یہ فیصلہ تھا کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیا جائے۔ تو ابھی بھی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ شیخ زائد کے بارے میں مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے دوبارہ پوزیشن کو ریوائز کیا گیا ہے، تو اب پھر وہ شاید دوبارہ سے فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف سندھ ایشو نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو نیا قانون کوئی بنائے گی تو وہ تو پارلیمنٹ بنا سکتی ہے، 18th امینڈمنٹ کو فردر امینڈ کرنا چاہے تاکہ کلیئرٹی ہو جائے جہاں کئی چیزیں ویگ ہیں، لیکن جہاں انٹرپریٹیشن کا معاملہ آئے گا وہاں تو پھر انٹرپریٹیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو ہی ہے۔ تو یہ چونکہ لا کی انٹرپریٹیشن کا معاملہ تھا تو سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے۔ جی بالکل، وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یہاں پولیٹیکل پارٹیز کو اگر کوئی خدشات ہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہوئی ہے شاید ان کا مقصد 18th امینڈمنٹ میں کچھ اور تھا، تو پارلیمنٹ کے پاس تو ہمیشہ یہ حق ہے کہ وہ جو بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کریں یا لا پاس کریں اس میں وہ فردر ترمیم کر سکتے ہیں، اس کو زیادہ کلیریفائی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کیوں اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ صرف اس بات پہ آ کے پھنس گئی ہے کہ یا 18th امینڈمنٹ رہے گی یا رول بیک ہوگی۔ مجھے سمجھ یہ کیوں نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل پارٹیز اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتی کہ یہ ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے، اس کے اندر اور بھی ترمیم کی جا سکتی ہے، اس کو اور بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ریشنل تھنکنگ کا تقاضا تو یہی ہے جو آپ نے کہا ہے، لیکن دیکھیے جو پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اس کے اندر صرف اس کی جو ٹیکنیکل یا فیکچول کنٹینٹ ہوتا ہے وہی اہم نہیں ہوتا، اس کی سراؤنڈنگ میں جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ 18 امینڈمنٹ کو جو بعض لوگ بالکل مقدس قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، حقیقت ان دونوں کے درمیان میں کچھ ہے، اور کوئی بھی ملک ہے وہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو پروویژنز ہیں وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق تبدیل ہوتی ہیں، ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ اس وقت کی ڈسکشن ہوگی تو یہ اس کو ریشنلی پارلیمنٹ کے اندر جو ڈیموکریٹک سپرٹ ہے اس کے مطابق ہی ڈسکشن ہو کے فیصلہ ہوگا،
ظاہر ہے کوئی آدمی کو ان کے اوپر امپوز نہیں کر سکتا. جس طرح سے 18th امینڈمنٹ پاس ہوئی تھی اسی طرح 18th امینڈمنٹ کے اندر امینڈمنٹ بھی اسی طرح سے پاس ہونی چاہیے. کوئی امپوز نہیں کر رہا, لہٰذا اس کے اوپر ریزنٹمنٹ جو ہے یہ اصل میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا حصہ ہے. ورنہ 18th امینڈمنٹ میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, کوئی عجیب بات نہیں ہے, لیکن جب بھی ہوگی وہ پبلک وہ معروف جمہوری اصولوں کے مطابق ہوگی, تو کسی کو اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ احمد صاحب, ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں اب ہم بات کریں گے پی 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 کے جو تحفظات ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دوسرے پی 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 کے رہنما مسلسل یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ 18ویں ترمیم کے حق میں لانگ مارچ کریں گے. مگر آخر پی 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 کو کیوں لگ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کو کسی قسم کا بھی کوئی خطرہ ہے, اور اس کو کون رول بیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے چودھری منظور سے, جو سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو چودھری صاحب. تھینک یو. سر, آپ ہمیں بتائیں کہ جب حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک نہیں کرنے والی, تو پی 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 کو کیوں یہ خدشہ ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ دیکھیے, 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. پہلے تو ان کا مائنڈ سیٹ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. یہ سینٹرلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں اور اسی مائنڈ سیٹ کے ذریعے سارے فیصلے بھی کر رہے ہیں, ساری چیزوں کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں بالکل واضح ہے. دوسرا ان کے سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے وزراء کی سٹیٹمنٹس ہیں. جو وزراء ہوتے ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ذاتی نہیں ہوتی, وہ اجتماعی ہوتی ہے. اجتماعی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں, اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے. یا پھر حکومت کو اگر ایک وزیر کہہ رہا ہے تو خود وزیر کی جو ہے وہ وزیر تردید نہیں کیا کرتے, پھر پرائم منسٹر کہا کرتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. تو ابھی تک پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ابھی جو چیف جسٹس صاحب گئے ہیں ثاقب نثار صاحب, وہ جاتے ہوئے اس کو چھیڑ گئے ہیں. میں یوں کہوں گا کہ یہ کسی غبارے میں وہ سوئی چپ ہو گئے ہیں, تو اس سے لیک ہونا شروع ہو گیا. چودھری صاحب, کیا آپ ریفر کر رہے ہیں اس کیس کو جس کے اندر انہوں نے 3 جو ہاسپٹلز تھے وہ فیڈریشن کے حوالے کر دیے؟ جی. دیکھیے, آج 3 ہاسپٹل کیے ہیں, کل کو کہیں گے کہ یہ ایجوکیشنل ادارے جو ہے وہ بھی حوالے کر دیں. بٹ چودھری صاحب, وہ جو کیس تھا 3 ہسپتالوں کا, پہلے اس پہ سندھ ہائی کورٹ سے ججمنٹ آئی, آپ نے اس کے خلاف اپیل کی سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ دیا کہ وہ فیڈریشن کے پاس رہنا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں نا, تو یہ چیزوں کو ایک تسلسل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں, بٹ انہوں نے کیا آپ کے خیال میں کانسٹیٹیوشن 18th امینڈمنٹ کو پڑھ کے اور اس کے اوپر بیس کر کے فیصلہ نہیں دیا اپنا؟ نہیں, فیصلہ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں ہو, کسی کے خلاف ہو, تو وہ سارا قانون اور آئین کو پڑھ کے ہی کیا جاتا ہے نا. لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس سوچ کے تحت کیا گیا ہے, کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے, کہ کیا کیا جا رہا ہے, کیا نہیں کیا جا رہا. یہ پارلیمنٹ کا سول اختیار ہے. انہیں چاہیے تھا کہ یہ اگر پھر بھی ضروری سمجھتے تھے تو یہ پارلیمنٹ کو بھیج دیتے, لیکن انہوں نے نہیں ایسا کیا. چودھری صاحب, تو پھر یہ تو بات ہم پی 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 سے بھی پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی خدشہ ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے, تو مگر آپ کو یہ بھی تو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم میں کے اندر اگر کوئی بھی چینجز کرنے ہوں, چاہے پی ٹی آئی کا جو بھی مائنڈ سیٹ ہو, وہ پارلیمنٹ کی مرضی کے بغیر تو وہ تبدیلی نہیں کر سکتے, اور پارلیمنٹ میں ان کے پاس نمبرز نہیں ہیں. نہیں, اس ملک کی تو یہ بھی تاریخ رہی ہے نا کہ یہ جو پہلے ایک بینچ بنا تھا, انہوں نے جنرل مشرف کو آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا تھا. یہ بھی اس ملک نے دیکھا ہے. نہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو ایز این انڈیویجول یہ رائٹ دے دے گا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں تاریخ ہماری یہی ہے. اگر تاریخ کو دیکھیں. دوسری بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہمارے اوپر جو پریشر اس وقت آ رہا ہے وہ یہی ہے, اسی لیے آ رہا ہے کہ ہم نہیں مان رہے 18ویں ترمیم پہ, اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ اس کو اسی لائن میں آپ این ایف سی ایوارڈ کو دیکھیں
تو NFC ایوارڈ میں ہم CCI کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک CM بیٹھا ہے, اور اگر وہ CM کہہ دے, نو کہہ دے, تو اس کا مطلب نو ہے, پھر وہ کوئی بھی اس میں آگے بات بڑھ نہیں سکتی, جس کی وجہ سے چونکہ ہم اس سسٹم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اتفاق سے اسٹیک ہولڈر ہے, تو اس وجہ سے یہ سارا پریشر جو پاکستان پیپلز پارٹی پہ ماؤنٹ ہو رہا ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے. یہ کون سا پریشر ہے چودھری صاحب جو آپ پہ ماؤنٹ ہو رہا ہے, کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ محض اتفاق ہے کہ اس وقت ملک کے تمام ادارے صرف ایک بندے کا احتساب کرنے پہ لگ گئے ہیں. مثلا FIA JIT بنتی ہے, پھر نیب آ جاتی ہے, پھر سپریم کورٹ آ جاتی ہے. سپریم کورٹ وہ بھی چیزیں کرتی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہیں. امپلیمنٹیشن بینچ, امپلیمنٹیشن تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایک دم سے سارا جو گھیرا ڈال لیا جاتا ہے وہ ہمیں تو بطور سیاسی کارکن ہمیں تو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا ہے, کس وجہ سے ہے. چودھری صاحب, تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت فیک اکاؤنٹس کیس کے حوالے سے کوئی بھی اگر پیش رفت ہو رہی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو یا FIA ہو, وہ صرف PPP پہ اس لیے پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ آپ 18ویں ترمیم میں چینجز کے لیے تیار ہو جائیں؟ جی دیکھیں نا, میں جو گزارش کروں, اگر ایک ہی کیس میرے اوپر بھی ہے اور آپ کے اوپر بھی ہے, فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے, خیر آپ کے اوپر کیوں کیس ہوگا, لیکن فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے آپ کے خلاف کاروائی شروع ہو جاتی ہے, میرے خلاف نہیں ہو رہی, تو اس کا کوئی مطلب ہوگا نا. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے بھی فیک اکاؤنٹ ڈرائیور اور کوک کے نام پہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. عقیل کریم ڈیڈی صاحب نے کہہ دیا 90 لاکھ ہے فیک اکاؤنٹ, اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. JIT نے خود کہا ہے کہ 5000 فیک اکاؤنٹ تو ہمیں ملے, کسی پہ کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے کوئی اعتراض جی بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے وقت اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی, جہاں کورٹ روم 1 میں کچھ تبدیلی سی نظر آ رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک, اور اب ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کی. 17 جنوری کو ثاقب نثار کی ریٹائرمنٹ کے بعد نئے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب ہیں, اور ایک نمایاں فرق نظر آ رہا ہے جو سپریم کورٹ ہے. اب وہاں سے نہ خبریں آ رہی ہیں سو موٹو کی, نہ کوئی ٹکس چل رہے ہیں کہ آج عدالت میں کس آفیشل کو کیا کہا گیا اور کیا سخت ریمارکس پاس ہوئے. آصف سعید کھوسہ صاحب نے جس وقت یہ ریٹائرمنٹ ہو رہی تھی ثاقب نثار صاحب کی, تو ایک تقریب میں انہوں نے فرمایا تھا کہ ان کا فوکس رہے گا جوڈیشل ریفارمز پہ. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ڈیمز بنائیں گے پینڈنگ کیسز کے خلاف, ڈیلیز کے خلاف, اور لگتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے پر ہی کام کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ایسا کیس جو تھا اس کا فیصلہ کیا, ایک ملزم کو بری کیا, اور کہا کہ اگر لوور کورٹس کی ورکنگز بہتر ہوں تو شاید ایسے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کی طرف آئیں ہی نہ, اور جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کا برڈن کم ہو. کیا سچ مچ وہ اپنے ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں گے, اور وہ سو موٹو کیسز اور جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں ان کو اوائڈ کر سکیں گے جیسے انہوں نے فرمایا تھا شروع میں؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, جو سینئر ماہر قانون ہیں اور وائس چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. ویلکم ٹو دا شو کامران صاحب. جی کامران صاحب, تو کیا آپ لیگل کمیونٹی کو بھی ایک نمایاں فرق نظر آ رہا ہے جو سپریم کورٹ میں جو نئے چیف جسٹس آئے ہیں؟ دیکھیے, جب ادارے کو کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو اس شخص کی شخصیت کی چھاپ جو ہے وہ اس ادارے پہ بھی پڑتی ہے. میاں صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے وہ خبروں میں اکثر نمایاں رہا کرتے تھے, یا آپ ان کو خبروں میں نمایاں رکھتے تھے 184(3) کے حوالے سے, جس کو سو موٹو عرف عام میں کہتے ہیں, اور ہر معاملے میں وہ تقریباً 100 موٹو ہوتا تھا, اور کیمرے میں وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ موجود رہتے تھے, ٹکرز میں موجود رہتے تھے, خبریں جو ہے نا وہ بہت زیادہ جو ہے نا ان کے حوالے سے چھپتی تھی. اب 18 کے بعد 18 سے شروع کر کے بہت ایک نمایاں فرق آیا ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک
آپ اس کو ٹھنڈی ٹھنڈی آرام سے چلنے والی سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں. اور یہاں سے تقریباً جو ہے نا وہ ٹھیک ہے رپورٹنگ تو ہوتی ہے معاملات کی اس میں, مگر وہی رپورٹنگ ہوتی ہے. کوئی آپ نے چیف جسٹس کے ریمارکس نہیں سنے ہوں گے, کسی معاملے میں کوئی ایسی باتیں نہیں سنی ہوں گی کہ جو الٹیمیٹلی جو ہے نا وجہ تنازع بن جائیں کہ کہا یہ تھا اور کیا یہ. تو میرا خیال ہے کہ اس میں لیگل کمیونٹی جو ہے وہ جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ خاصی جو ہے نا اس حوالے سے مطمئن ہوگی. جی کامران صاحب, تو یہ اس سے ہم کیا سمجھے یہ کہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر ٹیمپریرلی ہم جوڈیشل ایکٹیویزم پہ بریک دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ جب چیف جسٹس تبدیل ہوں تو جو نئے چیف جسٹس آئیں ان کو لگے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم بہت اہم ہے اور وہ پھر اس کو ایکٹیو کر دیں. تو اور از اٹ سم تھنگ کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ہمیں لمبا ٹرینڈ نظر آئے گا, کوئی گارنٹیز کیا آپ دیکھ رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے؟ دیکھیے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں جو ہے وہ صرف 2 چیف جسٹس اتنے ایکٹیو ہوئے. اس میں ایک میاں صاحب تھے, میاں ثاقب نثار صاحب, اور ایک چودھری افتخار صاحب تھے. 183 کے حوالے سے جو انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویزم کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو ایکٹیویزم اتنا نظر نہیں آئے گا. اور اگر اس کو اگر چلیں پاکستان کی تاریخ کے ساتھ نہ لیں تو 73 کے آئین کے حوالے سے لے لیں, 73 سے تاریخ اگر آپ شروع کر لیں تو بھی جو ہے نا وہ اتنے سالوں میں صرف 2 لوگ ہی نظر آئے ہیں. اب ہمارا جو پاکستان بار کاؤنسل کا اس میں مطالبہ تھا, اور جیسے ہی یہ بہت زیادہ ایکٹیویزم شروع ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو سٹرکچر کریے. 2 باتیں جو ہے نا اس میں بہت عجیب و غریب میں 184(3) کے حوالے سے کہ وہ آپ جس کو چاہیں وہ جس معاملے میں چاہیں وہ سوموٹو لے لیتے ہیں. ایک تو اس کو پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو کہ کون سے معاملات ہیں جس میں جو ہے سوموٹو لیا جائے گا یا 184(3) کا استعمال کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی فیصلہ ہو جائے اس کی کوئی اپیل نہیں ہے, اس کا صرف ریویو ہے, اور ریویو کا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا لمیٹڈ سا سکوپ ہوتا ہے اور وہی بینچ سنتا ہے. تو یہ 2 معاملات اس پہ ہم کوئی تقریباً جو ہے نا 1.5-2 سال سے اس میں بار بار بہت زیادہ زور دے رہے تھے. تو اب 17 کو جس دن آخری روز تھا میاں صاحب کا اور اس دن ریفرنسز تھے, اس ریفرنس میں جو ہے میاں صاحب کی بھی تقریر تھی, میری بھی تھی, سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی تھی, اور اسی طرح موجودہ چیف جسٹس صاحب کی بھی. تو انہوں نے ایک گائیڈ لائن دی تھی, انہوں نے ایک واضح پروگرام دیا تھا, اور اس دن کے پروگرام سے لگ رہا تھا کہ وہ 184(3) جو ہے وہ موجودہ جو 17 تاریخ سے پہلے کا 184(3) تھا وہ اس طرح سے نہیں رہے گا, اور اس کا اس طرح سے بھیجا استعمال نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس کا استعمال جو ہے اس کے بعد ابھی تک بالکل بھی نہیں ہوا. آپ کے سامنے ایک کیس جو ہے نا وہ بہت بڑا کیس ہے ساہیوال واقعے کا, اس پہ بھی نہیں ہوا. آپ دیکھیے سسٹم کو چلنا چاہیے, صرف شخصیات کو جو ہے نا وہ خبروں میں نہیں آنا چاہیے, یا ایک چیف جسٹس جو ہے نا وہ پوری عدالت نہیں ہوتا. اس میں کئی ہزار ججز ہیں, لوور جوڈیشری سے لے کے آپ سپریم کورٹ تک لے لیجئے. سپریم کورٹ میں 17 ججز ہیں, ہائی کورٹوں میں جو ہے نا مختلف ہائی کورٹوں میں بے شمار ججز ہیں, سینکڑوں ججز ہیں, مگر سارا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ ایک شخصیت کے گرد گھومنے لگ جاتا ہے. اور جب معاملات ایک شخصیت کے گرد گھومنے لگ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ شخصیت پرستی جو ہے یہ بت پرستی سے بھی خطرناک ہو جاتی ہے, کہ بت کا دماغ نہیں ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا, مگر شخصیت کا دماغ ہوتا ہے. جی کامران صاحب, جیسے کہ آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سپیچ کا جو انہوں نے کی تھی جب ریفرنسز ہو رہے تھے ثاقب نثار صاحب کے, تو آصف صاحب نے اس طرح کا بھی ایک حوالہ دیا تھا یا ہنٹ دیا تھا کہ آرٹیکل 183(4) کو بھی سٹرکچر کرنے کی ضرورت ہے یا اس میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بھی 2 ایشوز کا ذکر کیا, آپ نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے کیسز اس میں ایکسیپٹ ہونے چاہیے اور رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب کو کوئی موقع ملا کسی کیس میں تو وہ اپنی ججمنٹ کے تھرو آرٹیکل 184(3) کے بارے میں کوئی پیرامیٹر سیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اس کی کوئی لمیٹیشنز یا اس کو تھوڑا سا نیرو فوکس دینے کی کوشش کریں گے؟ ممکن طریقے 2 ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ پارلیمنٹ خود کر لے اور 184(3) کی حدود کا تعین کر دے کہ کن معاملات میں اس کا استعمال ہوگا, اور اسی طرح اپیل بھی جو ہے اس میں پرووائڈ کر دے. ایک تو طریقہ یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس بلوایا جائے. اس میں پھر 3 باتیں ممکن ہیں. ایک تو پاکستان بار کاؤنسل کا ایک ریزولیشن موجود ہے, اس کو بنیاد بنائی جائے اور فل کورٹ کا اجلاس بلوایا جائے.
دوسرا یہ ہے طریقہ کہ کسی کیس میں جو ہے اس میں یہ ججمنٹ دے دی جائے کہ یہ پیرامیٹر ہیں، اور تیسرا یہ کہ فل کورٹ بیٹھ جائے از خود، چیف جسٹس صاحب فل کورٹ کا اجلاس بلوائیں اور وہ خود بیٹھ جائیں اور وہ طے کر دیں کہ یہ پیرامیٹر ہوں گے، اس کے ہم اس کو اس طرح سے اسٹرکچر کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ رولز کو امینڈ کرتے ہوئے وہ اس کے پیرامیٹر بھی طے کر دیں اور اس میں انٹرا کورٹ اپیل بھی اس کی بھی سہولت مہیا کر دیں۔ تو تینوں طریقوں سے جو ہے نا وہ یہ بات ممکن ہے۔ میرا خیال ہے کہ چیف صاحب نے جو میری سمجھ ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں اس معاملے میں، کہ کچھ جو ہے نا وہ ہوم ورک شاید اس پہ کیا ہوگا، باقی ان کو اپنے ساتھی ججز سے جو ہے نا وہ رائے لینے کی شاید ضرورت ہوگی۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا کسی فل کورٹ کے نتیجے میں طے ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے پارلیمنٹ میں، فل کورٹ کو ہی یہ فیصلہ شاید کرنا پڑے۔ تھینک یو سو عمران مرتضیٰ صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی۔ ناظرین، ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کیمبرج یونیورسٹی کی، جس نے پاکستان کے ایک استاد کو اپنا موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ دیا ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کی جو ایک پاکستانی استاد کو ملا ہے۔ احمد سایہ صاحب ہیں جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں اور اب او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں۔ ان کو کیمبرج یونیورسٹی نے موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ دیا ہے، جس کے لیے انہوں نے دنیا بھر سے 6 اساتذہ کو شارٹ لسٹ کیا تھا۔ اب ہم بات کریں گے احمد سایہ صاحب سے اور انہیں پوچھیں گے کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا، کہاں سے شروع ہوا اور کیسے وہ اس مقام پہ پہنچے کہ ان کو کیمبرج یونیورسٹی نے یہ ایوارڈ دیا۔ ویلکم ٹو دا شو احمد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم احمد صاحب، بہت بہت مبارک ہو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جو ایوارڈ ملا ہے۔ پھر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ کیمبرج یونیورسٹی کس لیے دیتی ہے اور کس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایکچولی یہ ایوارڈ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی پریس کی جانب سے دیا گیا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی پریس نے دنیا کے تمام اسٹوڈنٹس کو، دنیا بھر کے تمام اسٹوڈنٹس کو یہ بولا تھا کہ اپنے اپنے جو موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں ان کو نامینیٹ کریں اور ہمارے پاس نامینیشنز بھیجیں۔ تو پوری دنیا سے نامینیشنز گئی تھی، 4000 نامینیز میں سے 50 لوگوں کو فردر شارٹ لسٹ کیا، دین ٹاپ 6 اناؤنس کیے گئے، اور فائنلی انہوں نے مجھے الحمدللہ یہ موقع دیا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کروں اور اپنے ملک کو، اور الحمدللہ مجھے یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ میں ورلڈز موسٹ ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آئی سی۔ احمد صاحب، تو کتنے سال ہو گئے ہیں کہ آپ او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں؟ میں نے پڑھانا اس وقت شروع کیا تھا جب میں خود گریڈ 9 میں تھا۔ میں خود اپنا او لیولز کر رہا تھا، اسی دوران میں نے پڑھانا شروع کیا تھا، اور تقریباً مجھے پڑھاتے ہوئے آلموسٹ 18 ایئرز ہو چکے ہیں۔ آئی سی۔ تو آپ بیچ میں کیا بریک لے کے آکسفورڈ یونیورسٹی پڑھنے گئے تھے اور واپس آ کے پھر آپ صرف پڑھاتے ہیں؟ از دس سم تھنگ یو ڈو پارٹ ٹائم، یا آپ فل ٹائم صرف او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں؟ میں نے او اینڈ اے لیولز کے بعد اپنا اے سی سی کیا تھا، اور اے سی سی کے تھرو آکسفورڈ بروکس یونیورسٹی سے بی ایس سی آنرز ان اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کی ڈگری لی تھی۔ تو میں اٹ سیلف وہاں نہیں گیا تھا، اٹ واز اے کورس اینڈ اے ڈگری پارٹ اینڈ پارسل ایسوسیٹڈ ود اے سی سی۔ اے سی سی کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک ڈگری اٹیچ ہوتی ہے، اس کے لیے تھیسس وغیرہ لکھنی پڑتی ہے اور وہ ڈگری آپ کو دی جاتی ہے۔ تو وہ آنرری ڈگری ہوتی ہے، بی ایس سی آنرز ان اپلائیڈ اکاؤنٹنگ کیا تھا میں نے فرسٹ کلاس آنرز میں، اینڈ اس کے بعد میں نے اپنا ماسٹرز کیا تھا پاکستان سے ہی، آئی او بی ایم سے، اینڈ along with all this since grade 9 میں تھرو آؤٹ 9th میں سے لے کر جو شروع کیا تھا میں نے پڑھانا، تھرو آؤٹ مائی اسٹڈیز میں پڑھا ہی رہا تھا in different schools and colleges۔ صحیح۔ تو آپ نے یہ کیوں چوز کیا؟ کیونکہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں پاکستان میں جو آپٹ کرتے ہیں کہ وہ فل ٹائم ٹیچنگ کریں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا جو پریفرنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر میں چلے جائیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں جاب کریں۔ بہت کم ایسے ینگ لوگ ہمیں ملتے ہیں جو اتنے ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ ٹیچنگ کے لیے فل ٹائم آپٹ کرتے ہیں۔ سو آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ آپ کو اتنا انٹرسٹ ٹیچنگ میں کس طرح پیدا ہوا اور آپ نے کیوں صرف اس پہ ہی فوکس رکھا؟
دیکھیں ٹیچنگ وہ پروفیشن ہے جو باقی سارے پروفیشنز کو جنم دیتا ہے. باقی سارے پروفیشنز نکلتے ہی ٹیچنگ سے ہے. سو ونس یو آر اے ٹیچر آپ کے پاس سارے پروفیشنلز کو گروم کرنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ اگر مجھے اپنے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہاں پہ لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا. اسی کوشش میں نے پڑھانا شروع کیا اینڈ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ تھوڑے لیول سے پڑھاتے الحمدللہ اب تو کافی زیادہ پڑھاتا ہوں اور تھرو آؤٹ مطلب پڑھاتا ہی ہوں. سو پیشن بن چکا ہے ٹیچنگ اور یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ ٹیچنگ از اے ریسپانسبلٹی, اٹ از ناٹ اے جاب. کلاس روم میں جب کلاس اینڈ ہوتی ہے تو ٹیچنگ یا رسپانسبلٹی اینڈ نہیں ہو جاتی, وہ صرف کلاس اینڈ ہوتی ہے. رسپانسبلٹی ایک دفعہ جو اسٹوڈنٹ کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہو جائے تو وہ ایسوسیشن سٹارٹ تو کلاس سے ہوتی ہے لیکن ختم کبھی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ کلاس کے باہر بھی آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ کا اسٹوڈنٹ ہی ہے. اس کی تعلیم و تربیت کلاس کے باہر بھی کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے جس طرح کلاس کے اندر کرنا رسپانسبلٹی ہے. تو اٹس اے فل ٹائم تھنگ. جی احمد صاحب, تو یہ بتائیں کہ آپ جو اتنے سالوں سے پڑھا رہے ہیں تو آپ کے خیال میں جو میجر چیلنجز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان کے اندر, وہ آپ کے خیال میں کیا ہیں؟ ایجوکیشن کے حوالے سے جو میجر چیلنجز ہیں, سب سے پہلا امپورٹنٹ چیلنج تو یہ ہے کہ اویئرنیس لوگوں میں نہیں ہے. ابھی تک لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے. تبھی تقریباً 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے پاکستان میں, اور بہت سارے پسماندہ علاقے ایسے ہیں جس میں ایجوکیشن کی اہمیت ہی نہیں ہے. چائلڈ لیبر بہت زیادہ ہے, ان امپلائمنٹ ہے, کرائم ریٹ ہے, لیکن ان سب کی جو جڑ ہے وہ الٹریسی ہے. اگر ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے, تعلیم کو فروغ دیا جائے تو الٹریسی کم ہوگی, ان امپلائمنٹ کم ہوگی, چائلڈ لیبر ختم ہو جائے گا, ایونچولی کرائم ریٹ بھی ختم ہو جائے گا اور کافی حد تک کم ہو جائے گا. تو ایجوکیشن gives birth to all evils if it is not properly maintained. سو بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے اس ملک میں. جی بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. We wish you all the best for the future. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. We'll now be back next week.